مساج سینٹر پر کام کرتا تھا۔ حبشی کی دیکھ کر میری نیت بدل گئی اور میں نے اس کا کہانی۔ مساج سینٹر۔ شہر کے ایک خاموش مساج سینٹر میں کام کرنے والا حارث اپنی سادہ اور تنہا زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن دروازہ کھلا اور اندر ایک افریقی شخص داخل ہوا جس کا نام کایو تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اور پرسکون لہجے نے حارث کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ مساج کے دوران جب حارث کے ہاتھ اس کے کندھوں پر پڑے تو دونوں کے درمیان ایک خاموش سا تعلق جنم لینے لگا جو لفظوں سے زیادہ احساسات میں محسوس ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کایو بار بار آنے لگا۔ ان کی باتیں بڑھتی گئی، نظریں رکنے لگیں اور دل کی ایک دوسرے کی موجودگی کی عادی ہو گئے۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، جب کایو نے پہلی بار حارث کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے کہا کہ وہ یہاں صرف سکون کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے آتا ہے، یہ سن کر حارث کے اندر چھپی ہوئی تنہائی جیسے پگھل گئی اور اس نے بھی اپنی خاموش محبت کو آنکھوں کے ذریعے ظاہر کر دیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نئے رشتے کی شروعات تھا، جہاں نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی نام، بس دو بالغ دل تھے جو ایک دوسرے کی قربت میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ اور بارش کی وہ رات ان کی کہانی کو ایک ایسا رنگ دے گی جو شاید ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہنے والا تھا۔ بارش والی اس رات کے بعد حارث کی زندگی جیسے بدل سی گئی تھی۔ مساج سینٹر کی وہی خاموش دیواریں اب اسے پہلے جیسے سنسان نہیں لگتی تھی، کیونکہ اب ہر کونے میں اسے کایو کی موجودگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلے دن جب وہ کام پر آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ہر بار دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کی نظریں بے اختیار اٹھ جاتی، مگر کایو نظر نہ آتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور شام ڈھلنے لگی۔ حارث کے دل میں ہلکی سی اداسی اترنے لگی کہ شاید وہ سب کچھ صرف ایک لمحاتی احساس تھا، مگر جیسی وہ مایوسی کے ساتھ کاؤنٹر پر بیٹھا، دروازہ کھلا اور وہی مانوس سایہ اندر داخل ہوا، کایو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں جیسے کوئی گہری کہانی چھپی ہوئی تھی۔ حارث کے لبوں پر بھی ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ آج دیر کر دی، اس نے ہلکے سے کہا۔ کایو نے قریب آ کر دھیمی آواز میں جواب دیا، کچھ راستے آسان نہیں ہوتے، مگر میں آ ہی جاتا ہوں۔ اس جملے میں چھپی شدت نے حارث کے دل کو چھو لیا۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے، مگر آج کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ آج اس میں ایک عجیب سی قربت اور بے چینی شامل تھی۔ جب حارث نے مساج شروع کیا تو اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی، جیسے وہ اب صرف ایک پروفیشنل نہیں رہا تھا بلکہ اس کے احساسات بھی شامل ہو چکے تھے۔ کایو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم بدل گئے ہو۔ حارث رک گیا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ کایو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، پہلے تم صرف کام کرتے تھے، اب تم محسوس کراتے ہو۔ یہ سن کر حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار خود کو بے نقاب محسوس کیا، جیسے اس کے دل کی ہر بات سامنے آ گئی ہو۔ کمرے میں ہلکی سی بارش کی آواز گونج رہی تھی جو باہر سے آ رہی تھی اور اس لمحے کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ اچانک کایو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ۔ حارث چونک گیا، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو الفاظ سے کہیں زیادہ بولتی ہے۔ حارث کایو کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، میں یہاں صرف سکون کے لیے نہیں آتا۔ حارث کی سانسیں تیز ہو گئی۔ پھر کیوں آتے ہو؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ کایو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم مجھے وہ احساس دیتے ہو جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اکیلا رہتا تھا، کسی نے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا، اس طرح نہیں چاہا تھا۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے اس کی ساری تنہائی ختم ہو رہی ہو۔ کایو آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب بہت کم رہ گیا تھا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ حارث کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے آہستہ سے کایو کے ہاتھ کو تھام لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمس تھا، مگر اس میں بے شمار جذبات چھپے ہوئے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اندر دو دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، مگر اسی لمحے کایو کے چہرے پر ایک سایہ سا آ گیا۔ وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ حارث نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کایو نے گہری سانس لی اور نظریں چرا لی۔ کچھ رشتے آسان نہیں ہوتے،
اس کے لہجے میں درد تھا۔ حارث کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ مگر کیوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کایو نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے جانا ہوگا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے مت جاؤ، کچھ تو کہو، اس کی آواز میں التجا تھی۔ کایو روکا مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر میں رک گیا تو شاید جا نہیں پاؤں گا، یہ کہہ کر وہ دروازے کھول کر باہر نکل گیا۔ حارث وہی کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، دل میں ہزاروں سوال تھے۔ یا محبت تھی یا ایک آزمائش؟ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا ضرور جان گیا تھا کہ کایو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اور اس رات بارش دیر تک ہوتی رہی، جیسے آسمان بھی ان کے ادھورے احساسات پر رو رہا ہو۔ بارش کے کئی دن گزر گئے، مگر حارث کے دل میں وہی ادھورا لمحہ جیسے جم سا گیا تھا۔ میساج سینٹر کی خاموشی اب اسے کاٹنے لگی تھی، کیونکہ ہر چیز کایو کی یاد دلاتی تھی۔ وہی کمرہ، وہی خوشبو، وہی نرم روشنی، مگر اب سب کچھ خالی محسوس ہوتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر پھر بادل چھانے لگے اور ہلکی ہلکی آواز چلنے لگی تو حارث کھڑکی کے پاس کھڑا انہی خیالوں میں گھومتا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہی مانوس قدموں کی چاپ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کایو سامنے کھڑا تھا، بھیگا ہوا، آنکھوں میں وہی گہرائی، مگر اس پر کچھ اور بھی تھا، جیسے فیصلہ، جیسے ہمت۔ حارث کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کایو تیزی سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں پہلے سے زیادہ شدت تھی، جیسے وہ اب رکنا نہیں چاہتا تھا۔ حارث کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تم واپس آ گئے؟ اس نے بمشکل کہا۔ کایو نے آہستہ سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں دور نہیں جا پایا۔ اس لمحے نے حارث کے اندر چھپی ساری دیواریں توڑ دی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر جذبات کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کایو نے آہستہ سے حارث کے گال کو چھوا، اس کے لمس میں نرمی بھی تھی اور طلب بھی۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا ہو۔ پھر ایک پل ایسا آیا جب دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہونے لگی۔ کایو نے جھک کر نہایت آہستگی سے حارث کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ وہ بوسہ عام لمس نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا، ایک احساس تھا۔ حارث کے لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آئی اور اس نے بھی پہلی بار خود کو روکا نہیں۔ اس نے آہستہ سے کایو کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں کچھ لمحوں تک ویسے ہی کھڑے رہے جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر اسی سکون میں ایک انجانا خوف بھی چھپا تھا۔ کایو، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ حارث نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کایو نے گہری سانس لی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دل کے معاملے کبھی آسان نہیں ہوتے، مگر سچ یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر حارث کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ ہلکا سا ڈر بھی جاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے اس لمحے کو تھامے رکھا۔ باہر بارش اب تھم رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں محبت بھی تھی، خوف بھی، اور ایک ایسا راز جو شاید ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اور حارث کے دل میں یہ سوال گونجنے لگا کہ آخر کایو کس چیز سے بھاگ رہا ہے؟ بارش کے اس لمحے کے بعد حارث کی دنیا جیسے ایک نئی روشنی سے بھر گئی تھی، مگر اس روشنی کے پیچھے ایک انجانا اندھیرا بھی چھپا ہوا تھا، جیسے وہ محسوس تو کر رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے دن کایو مسلسل آتا رہا، کبھی مساج کے بہانے، کبھی بغیر کسی وجہ کے، اور ہر بار ان کے درمیان قربت تھوڑی سی بڑھ جاتی۔ وہ لمحات اب صرف خاموشی تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے لمس، نظریں اور ہلکی مسکراہٹیں ایک مکمل کہانی بننے لگی تھی۔ ایک شام جب سینٹر تقریباً خالی تھا اور باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، کایو آہستہ سے اندر آیا اور بغیر کچھ کہے سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں حارث اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج دونوں کے درمیان ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ کہا جانا باقی ہو۔ حارث نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا تو کایو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار گہرا درد تھا۔ کیا بات ہے؟ حارث نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ کایو نے ایک لمحہ خاموش رہ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں تم سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ حارث کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کایو نے نظریں جھکا لی۔ میری زندگی یہاں نہیں ہے اور میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر جیسے حارث کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اس نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم جا رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ گئی۔
کایو نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شاید بہت جلد۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دل کو چیر دیتی ہے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کایو نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور پہلی بار پوری شدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سب سچ تھا، تم بھی سچ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ حارث کا دل مزید کمزور پڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ہو کر کایو کے قریب جھک کر اپنا ماتھا اس کے کندھے سے لگا لیا، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک لینا چاہتا ہو۔ کایو نے بھی اسے اپنے قریب کر لیا اور چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر کایو نے آہستہ سے اس کے سر پر ہونٹ رکھے، ایک نرم سا بوسہ جو الوداع کی جھلک لیے ہوئے تھا۔ حارث کی سانسیں رک سی گئی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے مت جاؤ، کچھ راستہ ہوگا۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا پن تھا۔ کایو نے ہلکی سی اداس مسکراہٹ دی۔ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حارث کے دل میں ایک درد سا اٹھا، مگر اس نے اس لمحے کو جانے نہیں دیا اور وہ اور قریب آیا۔ اس نے کایو کے گھال کو چھوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے آخری بار اسے محسوس کیا۔ باہر ہوا تیز ہو رہی تھی اور اندر جذبات کا طوفان اپنے عروج پر تھا۔ وقت جیسے روک گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ لمحہ شاید دوبارہ نہ آئے، مگر اسی لمحے حارث کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جیسے کایو کچھ اور بھی چھپا رہا ہے۔ اور جب کایو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو حارث نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، تم جا تو رہے ہو، مگر کیا واقعی سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کایو ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے قدم تھم گئے، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حارث کو یقین ہو گیا کہ اس کہانی کا اصل راز ابھی باقی ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔